بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق اوورآل پچھلے تمام اسباق سے متعلق ہے۔ ایک بات یہ بہت اہم ہے کہ جب ہم کچھ افعال کی نفی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے طریقہ پڑھ رکھا ہے کہ ہم اس کے لیے نون کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا رفت ماضی تھی، یہ تھی مثبت، اس کا ترجمہ ہے وہ گیا۔ اس کی نفی کرنی ہو تو نہ رفت، وہ نہیں گیا۔ گفت اس نے کہا، اور اس کی نفی کی تو نہ گفت اس نے نہیں کہا۔ اسی طرح منفی کرنے کے لیے آپ نے مختلف افعال پڑھے کہ نون لگانے سے وہ منفی بنتا ہے۔ لیکن ایک بات آج یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے فعل نہی بنانا ہے تو اس میں بھی وہ منفی ہوتی ہے، انکار ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی نفی نون کے ذریعے نہیں ہوتی، اس کی نفی میم کے ذریعے ہوتی ہے۔ مثلا امر تھا نویس، تو لکھ، اس کی جب نہیں بنی اب یہ ہوگا منویس، اس کی نہیں نہ نویس نہیں ہوگی بلکہ منویس، تو مت لکھ۔ یہی مصدر جو ہے یہ نوشتن سے، یہ نوشتن مصدر سے نویس نکلا ہے نا، نوشتن لکھنا، نویسد مضارع۔ تو نوشتن سے جب ہم نے بنائی ماضی، وہ بنی نوشت۔ اس نوشت کی اگر نفی کرنی ہے ماضی کی تو نون سے ہوگی نہ نوشت۔ اسی کا جو امر بنا نویس، اس امر سے جب فعل نہج بنائیں گے تو اس کی جب نفی ہوگی، وہ فعل نہج بنے گا تو میم کے ساتھ وہ بنے گا منویس۔ مثلا ہمارے پاس ایک اور لفظ تھا داشتن رکھنا دارد مضارع۔ تو داشتن لفظ سے، مصدر سے ہم نے ماضی بنائی داشت۔ اس داشت کی جب نفی کرنی ہے تو نون کا استعمال ہوگا، ہم کہیں گے نہ داشت، اس نے نہیں رکھا۔ لیکن اس کا مضارع آتا ہے دارد، دارد سے بنا امر دار، دارد مضارع ہے، اس کی نفی کرنی ہے تو نون کے ذریعے ہوگی نہ دارد۔ اور اگر دار امر ہے، اس سے نہج بنانی ہے تو اب نون کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ اب میم کا استعمال ہوگا، اب کہیں گے مدار، تو مت رکھ۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ باقی جتنے بھی افعال ہیں ان کی نفی جب کرنی ہے تو نون کے ذریعے کرنی ہے، اور جب فعل کو نہج بنانا ہے تو میم کے ذریعے بنانا ہے۔ دوسرا قانون آج کے سبق میں جو آپ کو میں پڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی فعل کے اوپر بے داخل ہوتی ہے، نفی کے لیے نون داخل ہوتا ہے، یا اس کو نہج بنانے کے لیے میم داخل کرتے ہیں، تینوں حروف جب آتے ہیں، اگر اس فعل کے شروع میں الف موجود ہو جس کی آپ نے نفی کرنی ہے یا اس کو نہج بنانا ہے، تو اس کے الف سے پہلے اور ان حروف کے بعد یا کا اضافہ ہوگا۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے آموخت، آموختن سیکھنا، آموزد مضارع۔ تو آموخت فعل تھا، اس کے اوپر اگر آپ نے نون داخل کرنا ہے نفی کرنے کے لیے تو ابھی تک جو پڑھا ہے اس کے مطابق تو ہونا چاہیے نا آموخت، لیکن یہ دیکھیں کہ نون ایسے فعل پر آیا جس کے شروع میں الف ہے، تو ہم اب اس کو نا آموخت نہیں پڑھیں گے بلکہ اب یہ پڑھا جائے گا نیاموخت، اب یہ پڑھا جائے گا نیاموخت۔ آپ کے پاس لفظ ہے آراستن، آراستن سے ماضی بنی آراست، اس کی اگر آپ نے نفی کرنی ہے اور نون داخل کرنا ہے تو ویسے تو ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے اس کے مطابق تو بننا چاہیے نا آراست، لیکن نون آ گیا ایسے فعل سے پہلے جس فعل کے شروع میں الف آیا ہوا ہے، تو اب اس الف اور نون کے درمیان یا کا اضافہ ہو جائے گا، یہ پڑھا جائے گا نیاراست، نہ آراست کی بجائے نیاراست۔ اسی طرح اگر اس کے اوپر آپ بے داخل کرتے ہیں آراست کے اوپر تو آپ اس کو جو ہے بے آراست یوں نہیں پڑھیں گے بلکہ بیاراست۔ آموخت اس کے اوپر بے لگائی تو بے آموخت نہیں پڑھیں گے بلکہ بیاموخت۔ بے داخل کریں، نون داخل کریں تو الف اور اس بے کے درمیان میں یا کا اضافہ ہو جائے گا۔ یوں ہی آپ دیکھیے امر آموختن سیکھنا، آموزد مضارع، اس سے بنا آموز امر، اس آموز پر اگر آپ بے داخل کرتے ہیں تو بنے گا بیاموز، بی آموز۔ تو بی آموز میں بے اور الف کے درمیان یا جب لگے گی تو بن جائے گا بیاموز۔ اچھا، اسی آموز کی نہج بنانی ہے، میم لگانا ہے
تو میم جب لگ گیا تو معاموز نہیں پڑھا جائے گا بلکہ میاموز۔ اسی طرح آپ آمدن کو لفظ کو لیں، آمدن آنا آید مضارع، آمد ماضی آئی، آمد ماضی کے اوپر اگر آپ نے نفی داخل کرنی ہے، نون داخل کرنا ہے تو یہ نیامد پڑھا جائے گا۔ آمدن آنا آید مضارع، آید مضارع میں اس کے اوپر اگر نون داخل کریں تو نیاید، بے داخل کریں تو بیاید۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن میں شروع میں الف آتا ہے، اس کے اوپر بے داخل ہو یا نون داخل ہو تو اس بے اور الف کے درمیان یا کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دو قاعدے میں نے آج آپ کو اس بارے میں سمجھا دیے۔ ایک تیسری بات بھی یہیں پر آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم فعل امر بناتے ہیں، فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع کے آخر سے دال کو ہٹایا تو ہم نے داشتن رکھنا دارد مضارع، دارد سے جب امر بنایا دال ہٹایا تو دار امر آ گیا۔ یہ تو بات جو پہلے آپ نے پڑھی ہے وہ سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات آج جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم امر بنانے کے لیے مضارع کے آخر سے دال ہٹاتے ہیں تو اس کے آخر میں دال ہٹانے کے بعد اگر یا موجود ہو، یا بچتی ہو تو یہ اہل لسان اس کو بھی گرا دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس گفتن کہنا گوید مضارع، گوید مضارع سے جب ہم نے امر بنایا آخر سے دال ہٹایا تو اب لفظ بن گیا گوئی، آخر میں یا موجود ہو تو اہل لسان اس یا کو بھی گرا دیتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ گو، یہ امر پڑھتے ہیں۔ ایک اور مثال، آمدن آنا آید مضارع، امر بنانے کے لیے جب دال ہٹایا تو آخر میں یا بچی تھی نا، تو وہ اس یا کو بھی گرا کر صرف اس کو امر پڑھتے ہیں، آخر کی یا کو بھی گرا دیتے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو فعل امر اور فعل نہی سے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، ان کو یاد کیجئے۔ اگر کسی جگہ پر کچھ سمجھنے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہو تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، سمجھ آ جائے گی۔ اگر پھر بھی کہیں پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل تسلی بخش جواب بھی دیا جائے گا اور آپ کی اطمینان کے لیے انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ آپ کا ذہن مطمئن ہو اور آپ درس نظامی اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔